اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید عارضی۔ آج ہمارے ساتھ علمی نشست میں ایک ایسی معروف شخصیت موجود ہیں جو شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ آپ کو عاشق اقبال کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ کے پاس علامہ اقبال کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی فلیٹلی کلیکشن موجود ہے، جس میں ڈاک ٹکٹیں، مہریں، پوسٹ کارڈز وغیرہ شامل ہے۔ آپ ایم فل اقبالیات ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اقبالیات کے موضوع پر ایک محقق کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور اقبالیات کے حوالے سے آپ کی ذاتی لائبریری میں 900 سے زائد کتب موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر میاں ساجد علی، علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کے چیئرمین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو اوور پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو آپ لوگوں کا کہ آپ نے ماہ نومبر میں اقبال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی یہ نشست رکھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج پروگرام ریکارڈ ہوگا اس میں جو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے ضرور استفادہ کرے گی۔ جی انشاءاللہ۔ سر، شادی کے حوالے سے جو ہے میں سب سے ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ ہم نے آپ کو جب بھی دعوت دی ہے آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، اور آپ کے ساتھ پہلے بھی ہمارے 2 انٹرویو ہو چکے ہیں، تو اس کی ڈسکرپشن انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرویو کے نیچے دے دیں گے۔ سر، آپ کی فلیٹلی کلیکشن میں ڈاک ٹکٹوں، مہروں اور پوسٹ کارڈ کے علاوہ کیا کچھ شامل ہے؟ میرے پاس جو علامہ اقبال کے حوالے سے جو ڈاک ٹکٹوں سے متعلقہ جو اشیاء ہیں وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جو فلیٹلی کلیکشن اقبال کے حوالے سے وہ میرے پاس موجود ہے، جس میں علامہ اقبال کے حوالے سے جاری ہونے والی ڈاک ٹکٹیں اور کچھ ایسی ڈاک ٹکٹیں جو اقبال کے حوالے سے جاری نہیں ہوئیں لیکن ان میں کہیں نہ کہیں اقبال کا کوئی شعر یا کوئی مصرع موجود ہے، تو وہ ٹکٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فرسٹ کورز ہیں، ڈاک کی مہریں ہیں، پوسٹ کارڈز ہیں، ایروگرامز ہیں، اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پرنٹڈ انویلپس میرے پاس موجود ہیں جو ایسے ادارے یا ایسے تنظیموں کے ہیں جو اقبال کے نام سے قائم ہوئی ہیں اور ان کے اپنے پرنٹڈ انویلپس پہ کہیں پہ علامہ اقبال کی تصویر موجود ہے یا ان کا کوئی شعر یا مصرع موجود ہے۔ تو ایسی جو کلیکشن ہے وہ میرے پاس جو ہے اس کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، اور یہ کلیکشن صرف پاکستان کی اپنا وہ کیا کہتے ہیں سرحدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے علاوہ ایران، ترکی اور انڈیا سے بھی جو ڈاک ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں وہ میری کلیکشن کا حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اگر دیکھیں کہ انہی ممالک کے جو اقبال کے حوالے سے تنظیمیں ہیں ان کے پرنٹڈ انویلپس موجود ہیں، اور ان ممالک کے علاوہ جو ہیں جس طرح جرمنی، اٹلی، یہاں کے بھی ایسے کچھ میرے پاس کورز موجود ہیں جو اقبال کے حوالے سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ یادگاری سکے ہیں اور کرنسی نوٹ ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1 روپے کا کرنسی نوٹ جو آخری کرنسی نوٹ بند ہوا تھا اس کی بیک پہ جو ہے مزار اقبال کی تصویر ہوتی تھی۔ پھر ابھی 30 ستمبر 2022 کو حکومت پاکستان نے پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ایک یادگاری کرنسی نوٹ 75 روپے کا جو ہے وہ شائع کیا، اس پہ بھی علامہ اقبال کی تصویر موجود ہے۔ تو اس طرح کی وہ کلیکشن ہے۔ اس کلیکشن کے علاوہ میرے پاس جو اقبال کے حوالے سے جو کلیکشن ہے اس میں علامہ اقبال کے حوالے سے جو سیمینارز یا کانفرنسز پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو منعقد ہوتی ہیں ان کے جو انویٹیشن کارڈز ہیں یا جو ان کا کانفرنس سے متعلق مٹیریل ہے وہ، اور جب 70s اور 80s میں اقبال ڈے کے جو پروگرام جو مختلف تعلیمی اداروں میں ہوتے تھے ان کے جو دعوت نامے شائع ہوتے تھے وہ میرے پاس ایک کلیکشن میں موجود ہیں۔ ان کی ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس بال پینٹس ہیں، کی چینز ہیں، بیجز ہیں، حتیٰ کہ میرے پاس اقبال کے حوالے سے کیلنڈرز کی کلیکشن بھی موجود ہے۔ صحیح۔ تو آپ کی کلیکشن جو ہے ان کی نمائش بھی ہوتی ہے، تو کتنی جگہوں پہ آپ اب تک نمائش کر چکے ہیں؟ میں نے اب تک پاکستان بھر میں جو ہے پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں ان میں 47 مرتبہ جو ہے ابھی تک ان چیزوں کی جو ہے وہ نمائش لگائی ہے، جن میں سے 6 نمائشیں میری جو تھی وہ قومی سطح کی ڈاک ٹکٹوں کے جو مقابلے تھے وہ نمائشیں تھیں، اور ان میں مجھے جو ہے اقبال کے حوالے سے اس کلیکشن کے اوپر جو ہے وہ قومی سطح پر میڈل سے بھی نوازا گیا۔ تو آپ کو اقبال کا عاشق کہا جاتا ہے،
تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں علامہ اقبال کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیں، علامہ کے ساتھ تو میری جو انسیت اور محبت ہے وہ تو اب اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں چھپاؤں، وہ تو اب تقریباً کافی لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے۔ علامہ کو میں کئی پہلوؤں سے دیکھتا ہوں۔ جی مذہبی حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ علامہ نے جس طرح قرآن کی فکر کو ایک خاص انداز میں آگے پھیلایا، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو پستی اور ذلت تھی اور وہ جو جمود کا شکار تھا مسلمانوں، اس میں اقبال کا ایک اہم کردار تھا کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا تھا اور ایک اپنا فلسفہ خود ہی دیا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ تو ان کا ایک مذہبی پہلو ہے۔ جی پھر اقبال کا ایک پہلو ہے کہ وہ اقبال جو ہے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق بھی ہیں، ہاں جی تو اس حوالے سے بھی ایک پہلو اقبال کا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا معاملہ ہے، اقبال کا وہ ہے۔ جی اور تیسرا جو پہلو ہے وہ قومی سطح پہ ہے کہ ایک وہ قومی لیڈر کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہندوستان میں جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ایک صحیح راہ دکھائی، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو چناؤ تھا وہ بھی علامہ اقبال نے کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ علامہ اقبال کی یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی کہ مسٹر جناح یہ وہ شخصیت ہے جسے نہ تو کوئی خرید سکتا ہے اور نہ یہ کسی اور کے آگے جھک سکتا ہے۔ تو یہ اقبال کے جو مختلف پہلو تھے، یہ تمام پہلو کو سمجھنے میں جو ہے نا، جب میں نے ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، تو پھر علامہ کے ساتھ ایک محبت اور انسیت کا رشتہ میرا ایک قائم ہو گیا، اور وہ رشتہ جو ہے وہ ابھی تک میں نبھا رہا ہوں۔ جی بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں آپ۔ اچھا، میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ علامہ اقبال مولانا رومی سے بہت متاثر ہیں اور وہ ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں علامہ کی ابتدائی شاعری کو دیکھیں تو علامہ کی ابتدائی شاعری میں آپ کو حافظ شیرازی کا رنگ بہت گہرا نظر آتا ہے، جی اور جب علامہ اقبال جرمنی گئے ہیں، اور جرمنی میں جب انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا موضوع چنا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، تو وہاں پہ تحقیق کے دوران علامہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بر صغیر میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ پستی کا شکار کیوں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان حرکت اور عمل کے فلسفے سے دور ہو گئے تھے، اور جب اقبال وہاں پہ اپنا ڈاکٹریٹ کے مقالے کے لیے تحقیق کرتے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حافظ شیرازی کا جو رنگ ہے یہ آپ کو صرف فکر تک محدود کرتا ہے، یہ حرکت اور عمل کی دعوت نہیں دیتا، اور رومی کا جو فلسفہ ہے وہ حرکت اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ اپنا ایک خاص، آپ کہہ لیں کہ یہ زمانہ تھا جس میں اقبال کی فکر جو ہے وہ یہاں پہ ایک نمایاں انداز میں تبدیل ہوتی بھی نظر آتی ہے، اور اقبال حافظ شیرازی کو چھوڑتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ تو خود بھی کہتے ہیں نا ایک جگہ پہ کہ تو بھی اسی قافلہ شوق میں ہے اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ تو وہ رومی کو پھر یہاں پہ اپنا رہبر اور مرشد مانتے ہیں، کیونکہ رومی کے ہاں اقبال کو قرآن مجید کی وہ تعلیمات نظر آتی ہیں جو مسلمانوں کو حرکت اور عمل کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جی آپ دیکھیں گے جب علامہ اقبال نے اپنا جو ان کے خطبات تھے جو جنوبی ہند میں دیے تھے، اس کو جب کتابی صورت میں مرتب کیا تو اقبال نے اس کا فارورڈ خود لکھا، اور اقبال نے فارورڈ کی پہلی لائن ہی یہ لکھی، دا قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than idea، کہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو فکر سے زیادہ عمل پہ زور دیتی ہے۔ تو اقبال مسلمانوں کو عمل کی طرف لانا چاہ رہے تھے، وہ اس جمود کو توڑنا چاہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ حرکت و عمل سے جو ہے وہ بالکل ہی بے بہرا ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پستی اور ذلت کی طرف چلے گئے۔ تو اقبال یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی صحیح اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، اور یہی وہ اقبال کا جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جو ان کا پی ایچ ڈی کے تھیسس کی تیاری کا زمانہ تھا، کہ جہاں پہ اقبال کی اپنی فکر بھی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر وہ رومی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اقبال نے رومی کی تقلید جو ہے وہ کہیں اس طرح سے نہیں کی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اندھی تقلید رومی کی کر رہے ہیں، نہیں۔ آپ کو اقبال کی فکر میں بہت سے ایسے پہلو بھی نظر آئیں گے کہ جو رومی کے ہاں موجود نہیں ہیں۔
اور اقبال ان کے اوپر بھی قلم اٹھاتے ہیں. جی تو بعض اوقات تو آپ دیکھیں کہ جب آپ رومی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو رومی کو پڑھ کے رومی کا قد و مرتبہ اتنا بلند نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ اقبال کے ہاں رومی کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رومی کا مرتبہ مقام کتنا بلند ہے. جی تو یہ اقبال کی ایک بڑی خوبی تھی کہ اس نے جو ہے وہ رومی کے بھی فلسفے کو جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا رنگ دیا، اور پھر انہوں نے نہ صرف ان کو رومی سے مسیح بنانے کی کوشش کی. استفادہ رومی سے ضرور کیا، لیکن رومی کی اندھی تقلید نہیں کی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رومی کے ہاں عورت کو وہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہے جو اقبال کی فکر میں ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اقبال اور رومی کے ہاں فرق بھی نظر آئے گا. جی بالکل صحیح. جیسے کہ آپ نے علامہ اقبال کے مختلف پہلوؤں کی بات کی ہے. علامہ اقبال جو ہے وہ مصنف بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. تو آپ کو ان کا کون سا پہلو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اس طرح کی تقسیم کریں تو اقبال کی شخصیت کے بہت سے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اقبال کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو کون سا ہے تو میں وہ کہوں گا کہ اقبال ایک مفکر ہے. بالکل. شاعری تو صرف ایک ذریعہ یا ایک وسیلہ تھا جو ان کی فکر کو آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، جس کا اظہار انہوں نے خود بھی کیا ایک جگہ پہ کہ زبور جم میں وہ فرماتے ہیں کہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے کتالمی کشم ناکہ بے زمام راہ. اور اردو میں اپنا بال جبریل کے اندر ہی وہ فرماتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. تو اس میں ایک چیز اور ابھی جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک دفعہ اپنا علامہ نے سید سلیمان ندوی کو خط لکھا، اور خط کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے ایک شاعر تصور کر لیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو میری آنے والی نسلیں ہوں گی وہ مجھے ایک مفکر کے طور پر جانیں گی. کیونکہ اقبال خود یہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم ان کو ایک مفکر کے طور پر جانے. آپ دیکھیں نا کہ آپ جب علامہ اقبال کو ایک شاعر تصور کرتے ہیں تو پھر آپ اقبال کی فکر کا بہت سا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. علامہ اقبال کی فکر جو ہم تک پہنچی ہے وہ شاعری میں بھی ہے، نثر میں بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی نثر علامہ اقبال کی شاعری سے زیادہ موجود ہے، جس کی طرف توجہ بہت کم دی گئی ہے. اور جب ہم پھر شاعری کو بھی لیتے ہیں اقبال کی تو ہم فارسی شاعری کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اردو کی شاعری کو رکھ لیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اقبال کی شخصیت ہم کتنی محدود کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کو شاعر تو سمجھنا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ان کو مفکر کے طور پر سمجھنا زیادہ ضروری ہے. اور ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اقبال کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اقبال کی نثر کا مطالعہ بھی کیا جائے. کیونکہ اگر جب تک آپ اقبال کی نثر کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ اقبال کی شاعری کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. علامہ اقبال نے نوجوانوں سے کیا امیدیں وابستہ کی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ علامہ اقبال کی امیدوں پر پورا اتر رہا ہے؟ نوجوانوں سے تو اقبال کو بہت امیدیں تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تحریک پاکستان کا خاص طور پہ زمانہ تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی فکر نے کس طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور وہ تحریک بھی جب چلی اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات قائم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ علامہ اقبال کی فکر کا اعجاز ہے کہ اس کی فکر نے ایک بہت بڑا نتیجہ پاکستان کی صورت میں دیا ہے. تو علامہ اپنے نوجوانوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ حرکت اور عمل کی طرف ہیں، قرآن کے ساتھ شغف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو وہ اپنا لیڈر، اپنا رہنما سمجھیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے جو ہے وہ حرکت اور عمل کو اپنائیں. کیونکہ اقبال جو ہے وہ اپنے نوجوانوں میں وہ عملی جو مظاہرہ ہے اس کو وہ دیکھنے کے قائل ہیں، اور اس کے وہ خواہش مند بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے حوالے سے وہ ایک نظم بڑی مشہور ہے، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میری خود بھی اس بارے میں بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کو جو ہے اپنی کتابوں میں بھی کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال گولمیز کانفرنس کے لیے لندن تشریف لے کے گئے تو میں نے ان کو ایک اوٹ پٹانگ سا خط لکھا، اور ان کو لکھا کہ میرے لیے وہاں سے گرامو فون لیتے آئیے گا. تو علامہ گرامو فون تو نہ لائے، تو اس کے بدلے میں علامہ نے ایک نظم لکھی جاوید کے نام، اور یہ نظم اب بال جبریل میں موجود ہے. اس میں پھر جاوید کو کچھ وصیتیں کی.
ٹھیک ہے، اور اس وصیتوں ان وصیتوں میں وہ جو ہے اگر آپ وہ دیکھیں وہ صرف جاوید کو وصیت نہیں تھی، وہ آنے والی تمام مسلمان نسلوں کو جو ہے وہ وصیت کی تھی اقبال نے، جس کا آخری شعر بڑا مشہور ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اقبال اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور اقبال نے اپنی جو کیا کہتے ہیں فکر میں اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ جاوید کے نام سے جو ہے وہ نوجوان نسل کو پیغام دیا، خاص طور پہ جاوید نامہ کے آخر میں جو خطاب اقبال نے جاوید سے کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام چیزیں جو ہیں وہ انسانی جسم پر ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اقبال مادیت کی جگہ روحانیت کے قائل ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوان نسل سے اقبال کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، خود اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز رسا کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جیسے کہ اقبال نے خود بھی کہا اور جو میں نے حوالہ بھی دیا سید سلیمان ندوی کے نام اس خط کا، کہ نوجوان نسل ایک وقت آئے گا کہ اقبال کو جو ہے وہ ایک مفکر کے طور پر سمجھیں گی، اور پھر جو اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے مجھے امید ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو نوجوانوں سے تشبیہ دی ہے، تو اس کو کیوں استعمال کیا گیا بار بار؟ ظفر احمد صدیقی کے نام علامہ کا ایک خط ملتا ہے جس کے اندر علامہ شاہین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس جانور میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ خصوصیات کون سی تھیں؟ اقبال لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ تیز نگاہ ہے، نمبر 2 بلند پرواز ہے، نمبر 3 کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، خلوت پسند ہے یہ، اور چوتھی یہ ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا آشیاں نہیں بناتا۔ تو یہ جو اسلامی فقر کی خوبیاں تھیں یہ شاہین میں پائی جاتی تھی، اور اقبال اس لیے شاہین کی جو ہے وہ تشبیہ وہ نوجوان نسل کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو بھی اس پرندے کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا وہ جب شاہین جو ہے وہ جب وہ پرواز کرتا ہے تو اس کی بڑی بلند پرواز ہوتی ہے، جہاں پہ عام پرندہ جو ہے وہ اس آسمانوں میں اتنی بلند پروازی سے اپنی پرواز کو قائم نہیں رکھ سکتا جہاں پہ شاہین جاتا ہے، اور شاہین کا اپنا ایک روب اور دبدبا بھی ہے۔ تو اقبال یہ چیزیں جو ہے وہ نوجوان نسل میں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اقبال کا ایک اور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے اس سوال سے؟ دیکھیں علامہ نے جتنے بھی اپنے تصورات یا نظریات پیش کیے ہیں ان میں خودی کو ایک مرکزیت حاصل ہے۔ اب یہ خودی ہے کیا چیز؟ اس کے متعلق خود اقبال نے فرما دیا کہ جب 12 ستمبر 1915 کو ان کا پہلا فارسی مجموعہ اسرار خودی کے نام سے شائع ہوا تو اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں لکھا، اور دیباچے کے آخر میں جا کے اقبال لکھتے ہیں کہ ہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ جو پہلے اردو میں غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنوں میں مستعمل تھا یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے۔ یعنی کہ اقبال خود بتا دیتے ہیں کہ جو ان کا خودی کا فلسفہ یہ معرفت الہی کی طرف ہے، اور اقبال نے پھر اس حوالے سے بات کی جو ابھی آپ نے شعر پڑھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ انسان معرفت الہی کو اس قدر حاصل کر لے کہ جس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب عبادت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، جب اس ذات کو پا لیتا ہے تو وہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے، وہ جس زبان سے بات کرتا ہے وہ اس کی زبان بن جاتا ہے، جن قدموں سے چلتا ہے اس کے قدم بن جاتا ہے، جن ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ خودی کی انتہا تھی کہ جب وہ معرفت الہی کو حاصل کر دیتی ہے تو پھر انسان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اقبال بیسیکلی وہ اس معرفت الہی کی طرف جو ہے وہ اپنا پیغام دیتے ہیں اور اس کا نام وہ خودی رکھتے ہیں۔
خودی بیسکلی یہی چیز ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں پھر رب کی ذات کو پہچانیں. اقبال اپنی نفی نہیں کرتے. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ انسانی شخصیت کی بقا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا کہ صوفیہ کے ہاں انسانی شخصیت کی فنا ہے، لیکن اقبال جو ہے وہ فنا سے بقا کی طرف آتے ہیں، جبکہ صوفیہ بقا سے فنا کی طرف جاتے ہیں. یہ اقبال کا اور صوفیہ کا جو اپنا آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا واضح فرق ہے. اقبال چاہتا ہے کہ انسان پہلے اپنی شخصیت جو ہے اس کو قائم کرے، اور اس شخصیت کو قائم کرتے پھر وہ معرفت الہی کو حاصل کرے. تو اس لیے جو ہے وہ اقبال وہ خودی کا فلسفہ لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کی وہ پوری جو ہے اپنا تشریح جو ہے اسرار خودی سے لے کر ارمغان حجاز تک وہ بیان کرتے ہیں. پوچھنا چاہوں گی کہ یہ صوفیہ ہے یا ملا ہے؟ کیونکہ نہیں دیکھیں، صوفی اور ملا دونوں میں فرق ہے. جی، صوفی جو ہے وہ ہم یوں کہہ لیں کہ وہ ایک تصوف کی جو ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی وحدت الوجود بھی ہے، وحدت الشہود بھی ہے. بیسکلی اب تصوف ہے کیا چیز؟ یہ وہ چیز ہے کہ شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. جی، اور صوفیہ جو ہے وہ آپ کا جو سینے کا علم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کروایا، صوفیہ بیسکلی اس علم کے ذریعے جو ہے وہ معرفت الہی کی طرف جاتے ہیں. جی، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، شریعت میں یہ گنجائش موجود ہے. اب مجھے یہاں پہ وہ دو صحابہ کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابو بکر کا مقام تم سب میں اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی عبادات تم سب میں زیادہ ہیں. ابو بکر کا مقام تم سب میں اس لیے زیادہ ہے کہ جو خاص چیز اللہ نے میرے سینے میں سونپی ابو بکر نے ہو بہو حاصل کی. اب وہ سینے کا علم تھا. تو اقبال خود کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ درون سینہ آدم چے نور است این کے غیب او حضور ہست. تو یہ سینے کی باتیں تو اقبال کرتے ہیں. اب یہ سینے کا علم کیا کہ سینے کے اندر لطائف ہیں، اور یہ لطائف ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ جو صوفی جو لوگ ہوتے ہیں یہ سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے اس علم کو حاصل کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ میں یہ علم ٹرانسفر کیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور بت دکھا کے کہا جاتا تھا کہ بلال کہو کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی آواز نکالتے تھے، آہد آہد کی. اب وہ آہد آہد کی کیا آواز تھی کہ وہ سینہ مبارکہ میں معرفت الہی کا علم موجود تھا. ٹھیک ہے. اور اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. تو یہ ہے وہ سینے کا علم. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم اپنے سامنے بٹھا کے دیا گیا تھا. اور جو صوفیہ کے جو سلاسل ہیں، جس طرح نقشبندی سلسلہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور جو قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے جو سلاسل ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہیں. یہ جو معرفت کا علم ہے، جو وجدانی کیفیات ہیں، اس کو اقبال نے خود بھی بیان کیا. اقبال کہتا ہے نا کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وہ انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو وہ فارسی اشعار میں یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں التجا کرتے ہیں کہ جو آپ نے خودی کی جو تعلیم حضرت ابو بکر صدیق کو دی تھی تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کریں. تو یہ خودی وہ چیز ہے. تو ابھی جیسے تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو علامہ اقبال کے تصور تعلیم کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں. اب اس میں مزید اس میں جو ہے ہاں تعلیم کے حوالے سے جو ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اقبال جو ہے مسلمان عورتوں کے حوالے سے بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان خواتین ہیں ان کو اپنے مذہب کی تعلیم سے بہرہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ صرف ایک نسل کی تربیت نہیں کرتی بلکہ پوری قوم کی تربیت کرتی ہے، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے، وہ ایک خاندان کی تربیت نہیں کرتی. تو اس لیے عورت کے کندھوں پر بہت اہم ذمہ داری ہے. تو اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ جو تعلیم عورت کو اس کی نسوانیت اور مسلمانیت دونوں سے محروم کر دے وہ عورتوں کے نصاب سے نکال دینی چاہیے. یہ اقبال کا کنسیپٹ ہے تعلیم کے حوالے سے کہ اقبال اس چیز کو
کتنا جو ہے وہ گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. صحیح. مجھے اب وہ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ روزگار فقیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اقبال کے کسی دوست نے آ کے بتایا کہ جو مخلوط تعلیم کے حوالے سے کہ وہ پتہ نہیں کسی انسٹیٹیوٹ کا وہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا کہ وہاں پہ جو ہے نا مسلمان لوگ جو نسلیں ہیں ان کو مخلوط تعلیم دی جائے گی. تو اس وقت اقبال شدید غصے میں اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے اپنی کرسی پر مارے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تباہی کا باعث ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم اقبال کی اس فکر پہ کتنے جو ہے عمل کر رہے ہیں. اور جو ہمارے خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے ان کا حال بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو بڑا گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جو اقبال کا وہ شعر بھی اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اب یہ تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے علامہ اقبال کے اوپر کافی جو ہے ریسرچ پیپر لکھے جا رہے ہیں. بہت کام ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. تو آپ کے اندازے کے مطابق ابھی تک کتنا کام ہو چکا ہے, کتنے ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں علامہ اقبال کے اوپر؟ دیکھیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سیرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پہ یا کسی شخصیت کی فکر پہ کام ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اقبال اور اقبالیات. پاکستان کے باہر بھی بہت سے ممالک میں اقبال کے کلام کا ان زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے جو ان ممالک کی زبانیں ہیں. اس کے علاوہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے اندر اقبال چیئرز قائم ہوئی ہیں. پھر اقبال پہ تحقیقی مقالات جو ہیں وہ لکھے گئے. اس میں ایم اے کی سطح پر بھی ہیں, ایم فل کی سطح پہ بھی ہیں اور پی ایچ ڈی کی سطح پہ بھی ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق کہ اقبال پر اب تک تقریباً 6,500 سے زائد کتب لکھی جا چکی ہیں اور 25,000 سے زائد مضامین لکھے جا چکے ہیں. اور یہ جو اپنا اقبال کو مقام ملا ہے یہ دنیا میں کسی شاعر یا فلسفی کو یہ مقام ابھی تک حاصل نہیں ہوا کہ جتنا کام اقبال پہ ہوا ہے. اور اس کے باوجود بہت سے نئے موضوعات بہت سے نئے پہلو نکلتے آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس شخصیت کی جو فکر ہے وہ کتنی وسیع ہے. مطلب یہ کہ صرف ان کی شاعری پہ نہیں بلکہ تمام جاتوں پہ ان کے اوپر جی شاعری کے علاوہ ان کے خطبات پہ کام ہو رہا ہے, ان کے مقالات پہ کام ہو رہا ہے, ان کے مضامین پہ کام ہو رہا ہے اور ان کے مکاتیب پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی صحیح. اور سر پروگرام کے آخر میں آپ کوئی میسیج دیں نوجوانوں کو؟ نوجوانوں کو جو میرا میسیج ہے وہ یہی میسیج ہے کہ وہ اقبال کی فکر کو سمجھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں. اگر ان کو عربی سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنی قومی زبان اردو میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھیں, اس کو سمجھیں. سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر اقبال کی فکر کو سمجھیں. اور پھر جو اقبال باتیں کرتا ہے حرکت و عمل کی, جو اقبال کا کہہ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے اس کی فکر کا, اس کو اپنائیں. کیونکہ جب تک نوجوان نسل عملی طور پر میدان میں نہیں اترے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب تک نوجوان نسل کامیاب نہیں ہوگی پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. تو نوجوانوں کو یہی میرا میسیج ہے کہ وہ حرکت اور عمل کا جو فلسفہ ہے اس کو ضرور اپنائیں. اور اقبال نے جو جاوید کے نام نظم لکھی ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احسان سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر, میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق میری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہی پیغام ہے نوجوانوں کو. جی سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے پروگرام کے لیے پھر ہم کسی خاص مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. شکریہ.